انفو جہان ٹی وی دیکھنے والوں کو میرے طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے پاکستان کی ایک جنت نظیر علاقے وادی سوات اور کالام کی سیر پر۔ یہ علاقہ اپنی قدرتی خوبصورتی، سرسبز وادیوں، بلند پہاڑوں، بہتی ندیوں اور نیلگو دریاؤں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ہم سوات کی دلچسپ تاریخ، مشہور سیاحتی مقامات اور کچھ حیرت انگیز حقائق پر بات کریں گے جو شاید آپ نے پہلے نہ سنے ہوں۔ اگر آپ عید کے موقع پر یا کسی اور خاص موقع پر سوات جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ ہم نے اس میں سوات اور کالام کے اہم مقامات اور دلچسپ معلومات کو خوبصورتی سے پیش کیا ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو رہنمائی ملے اور آپ کا سفر یادگار بن جائے۔ اگر آپ ہمارے چینل انفو جہان ٹی وی پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا حسین سفر وادی سوات اور کالام کی طرف۔ دوستو، سوات اور کالام خیبر پختونخوا کے شمالی پہاڑی علاقوں میں واقع قدرتی خوبصورتی سے بھرپور وادیاں ہیں جنہیں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں سوئٹزرلینڈ آف ایشیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سوات کی کل آبادی تقریباً 25 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ کالام ایک مشہور سیاحتی مقام ہے جہاں کی آبادی کم ہے مگر سیاحوں کا رش سال بھر لگا رہتا ہے۔ سوات کے قریب واقع مشہور اضلاع میں لوئر دیر، آپر دیر، بنیر، شانگلہ اور چترال شامل ہے جن سے یہ علاقہ سڑکوں کے ذریعے منسلک ہے، اور ان علاقوں سے لوگ سیاحت، تجارت اور دیگر کاموں کے لیے سوات کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں پر مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں پشتو، توروالی، کوہستانی اور اردو شامل ہے، تاہم پشتو سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ ناظرین، تاریخی لحاظ سے سوات ایک عظیم ورثے کا حامل خطہ ہے۔ یہ علاقہ کندارا تہذیب کا حصہ رہا ہے اور بدھ مت مذہب کا ایک بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کے مختلف علاقوں میں آج بھی بدھ مت کے آثار قدیمہ، مجسمے اور اسٹیپو موجود ہے جو دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ بعد ازاں اسلامی فتوحات کے بعد یہ علاقہ مختلف قبائل کے زیر اثر آیا اور 20ویں صدی میں یہاں ایک خود مختار ریاست سوات قائم ہوئی جس کے حکمران کو والی سوات کہا جاتا تھا۔ والی سوات نے تعلیم، صحت، عدالتی نظام اور انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیے۔ 1969 میں سوات کو پاکستان میں ضم کر دیا گیا اور یہ باقاعدہ طور پر خیبر پختونخوا کا ضلع بن گیا۔ دوستو، اگر آپ سوات کی خوبصورتی کو دیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کا سفر عموماً چکدرا سے شروع ہوتا ہے جو سوات کا گیٹ وے کہلاتا ہے۔ چکدرا خود ایک تاریخی مقام ہے جہاں کندارا تہذیب کے آثار اور ایک قدیم یونیورسٹی کی نشانات موجود ہے۔ چکدرا سے آگے بڑھتے ہوئے سب سے پہلے تانا بزازی، خواجہ خیلہ اور پھر کبل جیسے علاقے آتے ہیں جو اپنی خوبصورت وادیوں اور مہمان نواز لوگوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ جیسے ہی آپ سوات کے مرکزی شہر منگورے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ایک جدید شہر کا منظر نظر آتا ہے جہاں مارکیٹس، ہوٹلز اور سیاحوں کی سہولیات دستیاب ہوتی ہے۔ منگورہ کے قریب ہی سیدو شریف واقع ہے جو تاریخی اہمیت کا حامل ہے، اور یہاں کا سیدو شریف میوزیم بدھ مت کے قدیم نوادرات سے بھرا ہوا ہے۔ سامعین، منگورہ سے آگے بڑھتے ہوئے سڑک کے دونوں طرف سرسبز پہاڑ اور بہتے نالے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو ملم جبہ کا راستہ ملتا ہے جو سوات کا مشہور ترین سیاحتی مقام ہے اور جہاں پاکستان کا جدید ترین سکی ریزارٹ موجود ہے۔ ملم جبہ میں برف سے ڈھکے پہاڑ، ٹریکنگ ٹریلز اور چیئر لفٹس موجود ہے جو سردیوں میں برف باری کے دوران دلکش مناظر پیش کرتے ہیں۔
اس کے بعد آپ مدین پہنچتے ہیں جو دریا کنارے واقع ایک خوبصورت قصبہ ہے اور یہاں کے ہوا میں ٹھنڈک اور سکون ہوتا ہے۔ مدین کے بعد بحرین آتا ہے جو ایک بہت ہی خوبصورت اور رومانی مقام ہے۔ دریا کے دونوں طرف ہوٹلز، چائے کے کیفے اور رات کے وقت جلتی روشنیوں کا منظر سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بحرین سے آگے کا سفر آپ کو کالام لے جاتا ہے جو سوات کا سب سے مشہور اور دلکش مقام ہے۔ دوستو، کالام پہنچ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ جنت میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہاں بلند و بالا پہاڑ، نیلگو دریا، قدرتی آبشاریں، گھنے جنگلات اور ٹھنڈی ہوائیں ہر مسافر کا دل جیت لیتی ہے۔ کالام سے آگے مزید قدرتی عجائبات کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ اوشو جنگل جا سکتے ہیں جو دیودار کے درختوں سے بھرا ہوا ہے اور کیمپنگ کے لیے بہترین جگہ ہے۔ اسی راستے پر آگے جا کر مہوڈن جھیل واقع ہے جو ایک جادوئی خوبصورتی کی مالک ہے۔ برفیلے پہاڑوں کے درمیان نیلگو پانی کی یہ جھیل کسی خواب کے مانند لگتی ہے۔ مزید آگے سپین خورڈ جھیل اور کندول جھیل جیسے دلکش مقامات موجود ہے جہاں کا راستہ کچھ دشوار گزار ضرور ہے، لیکن قدرتی مناظر آپ کی تکن کو خوشی میں بدل دیتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کالام سے بھی آگے سفر کرنا چاہے تو آپ اتروڑ، گبرال اور بہام جیسے کم مشہور مگر نہایت خوبصورت علاقوں تک جا سکتے ہیں جہاں سیاحوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے قدرتی خوبصورتی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ ان تمام علاقوں میں دریا، جنگلات، پہاڑ، جھیلیں اور پرندوں کے چہچہاہٹ فطرت کے حسن کے حقیقی تصویر پیش کرتے ہیں۔ اس مکمل سفر میں چکدرا سے لے کر کالام اور مہوڈن جھیل تک آپ کو پاکستان کی وہ خوبصورتی دیکھنے کو ملتی ہے جو دنیا کی کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی سیاحت سے کم نہیں۔ یہاں کا ہر منظر، ہر مقام اور ہر لمحہ قدرت کے حسین شہکار کی جھلک پیش کرتا ہے اور سوات کا یہ سفر سیاحوں کی دلوں میں ایک یادگار نقش چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ سوات اور کالام جانے کا سوچ رہے ہیں تو بے فکر ہو کر یہاں کا سفر کریں، کیونکہ یہاں نہ صرف قدرتی خوبصورتی ہے بلکہ یہاں کے لوگ بھی بے حد مہمان نواز اور خوش اخلاق ہے۔ آپ کو ایسا ہرگز محسوس نہیں ہوگا کہ آپ اپنے گھر سے دور ہیں، بلکہ یہاں کے لوگ آپ کو اپنا مہمان سمجھتے ہیں اور دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی کوئی مسئلہ یا مشکل پیش آئے تو یہاں کے مقامی لوگ بغیر کسی جھجک کے آپ کی مدد کو تیار ہوتے ہیں۔ یہاں چوری، ڈکیتی یا دیگر جرائم کے شرح نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ نہایت محفوظ اور پرسکون مانا جاتا ہے۔ سوات کے لوگ محبت کرنے والے، پیار بانٹنے والے اور نرم دل انسان ہیں جو سیاحوں سے انتہائی خلوص سے پیش آتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کی کسی خوبصورت اور منفرد سیاحتی مقام کی تلاش میں ہیں تو سوات اور کالام ضرور دیکھیے۔ یہاں کی دلکش پہاڑ، بہتے چشمے، صاف فضا اور جھیلوں کا جادو آپ کو کبھی نہ بھولنے والے لمحے عطا کرے گا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کے سوات اور کالام کا سفر۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور ساتھ ہی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ سفر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔